گاؤں کا سردار فرمان ہاشمی اپنی مضبوط شخصیت، وجاہت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے علاقے میں قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ فرمان کے حکم پر لوگ اپنی زندگیاں بدل دیتے تھے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جہاں ہوتا تھا وہاں کسی دوسرے کی طرف دھیان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک شام فرمان اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ اپنی حویلی کے مردانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں گفتگو کا موضوع علاقے کی ترقی اور سردار کی زندگی کے فیصلے تھے۔ علاقے کی ترقی تو چلتی ہی رہے گی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے بارے میں سوچوں، فرمان ہاشمی نے سگار ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ سردار، آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ کس خوش نصیب لڑکی کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ اس کے قریبی ساتھی یاسر نے سوال کیا۔ عنایت، فرمان نے اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عنایت کا نام سن کر سب حیران ہوئے۔ وہ ایک عام لڑکی تھی، نہ کوئی بڑی خاندانی پس منظر، نہ کوئی غیر معمولی حیثیت۔ اس لڑکی سے فرمان ہاشمی جیسے بااثر شخص کی شادی کا ایک حیرت انگیز بات تھی۔ وہ اس لیے حیران ہو رہے تھے کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کی سادگی، مضبوط ارادے اور غیر معمولی حسن نے فرمان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ گاؤں والوں کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ کچھ لوگ عنایت رشید کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عنایت سیاہ بخت ہے، اس لیے تو فرمان ہاشمی سے اپنی قسمت میں لکھ دینا چاہتا ہے۔ عنایت ایک خوددار لڑکی تھی جو اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سادہ زندگی گزارنے پر یقین رکھتی تھی۔ اپنے اصولوں اور عزت کے معاملے میں وہ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ عنایت کو فرمان کی شہرت اور عیاشی کے قصے ہمیشہ سے ناپسند تھے۔ ماں، میں یہ شادی نہیں کروں گی، آپ لوگ میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، عنایت نے سخت لہجے میں کہا۔ نورا، یعنی عنایت کی ماں، اس رشتے پر دل و جان سے راضی تھی۔ جس حویلی کو وہ ساری عمر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی، اس کی بیٹی کو وہاں راج کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دھی رانی، فرمان ہاشمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ تمہیں عزت اور آرام کی زندگی دے سکتا ہے۔ تو نے حویلی دیکھی ہے؟ کتنی سونی ہے۔ وہ زبیدہ کہہ رہی تھی جتنی سونی باہر سے ہے اتنی اندر سے کہیں زیادہ سونی ہے، بالکل ٹی وی ڈراموں کی طرح۔ نورا نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عزت، عنایت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عزت خریدی نہیں جا سکتی ماں، اور آرام اس دل کو چاہیے جو سکون سے دھڑک سکے۔ فرمان ہاشمی جیسے آدمی کے ساتھ رہ کر میری زندگی ایک قید بن جائے گی۔ مجھے کسی کے محل کی کوئی ضرورت نہیں، میں عزت بھری جھونپڑی میں خوش ہوں۔ رشید بھی بیٹی کا ہمنوا بن گیا، اس لیے نورا کو خاموش ہونا پڑا۔ عنایت کا انکار فرمان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی انا کو گہری ٹھیس پہنچی، اسی لیے وہ عنایت کو حاصل کرنے کی ضد میں مبتلا ہو گیا۔ فرمان نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے عنایت کے والد کو شدید دباؤ میں ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ ایک دن عنایت کے والد کو اپنے ڈیرے پر بلا کر فرمان نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ میں عنایت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ فرمان کے سامنے انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن پھر بھی رشید نے انکار کر دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے سردار صاحب، میری بیٹی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی اور میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، رشید نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھو تمہاری زمینیں، کاروبار اور تمہاری عزت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں تمہارے خاندان کو اس گاؤں میں جینے نہیں دوں گا۔ اگر بیٹی کی عزت پیاری ہے تو شادی کی تیاریاں شروع کر دو، اس جمعے میں بارات لے کر آؤں گا، فرمان ہاشمی نے اٹل لہجے میں کہا۔ یہ دھمکی کافی تھی کہ عنایت کے والد لرز جائیں۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹی کی عزت اور وقار کے لیے مجبور ہو گئے۔ عنایت کو جب یہ بات بتا گئی تو وہ چیخ اٹھی۔ آپ لوگ مجھے فرمان جیسے شخص کے ساتھ شادی کے لیے مجبور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شادی صرف جبر ہوگی اور میں یہ جبر ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ رشید صاحب بھی رو رہے تھے۔ دھی رانی، ہماری عزت اور گھر کو خطرہ ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو فرمان ہمیں تباہ کر دے گا۔ عنایت نے اپنے والدین کی بے بسی اور فرمان کے جبر کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے دل میں فرمان کے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ عنایت نے دل پر پتھر رکھ کر یہ رشتہ قبول کر لیا، لیکن وہ اندر سے شکستہ اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نے یہ رشتہ مجبوری میں قبول کر رہی ہوں،
میرا دل اور عزت میری مرضی کے تابع ہیں، تم مجھے کبھی جھکا نہیں سکو گے۔ وہ خیالوں کے پردے پر نظر آتے فرمان ہاشمی کو للکار رہی تھی، لیکن عنایت آنے والے وقت سے بے خبر تھی۔ یہ وقت اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹکنے والا تھا۔ وہ سادہ سا جوڑا پہن کر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گاؤں کی عورتیں آنکھوں میں حسرت کی جوت جلائے اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی۔ اے نورا بیٹی کو شادی پہ کوئی ایسا روکھا پھیکا تیار کرتا ہے؟ کیا سردار صاحب ایسی دلہن دیکھ کر غصہ کریں گے؟ اتنا سونا زیور بھجوایا ہے انہوں نے، کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی ہو؟ اپنی دھی کو سمجھا یہ سارا ڈھیٹ پن مائکے چھوڑ کر جائے۔ فریدہ نین نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو پھیلا کر نورا کو سمجھایا۔ بس بہن، تم تو جانتی ہو عنایت کو سجنے سورنے کا شوق نہیں ہے، اور سردار صاحب اسے کچھ نہیں کہنے والے، آخر کو ان سے محبت کرتے ہیں۔ نورا نے فخریہ لہجے میں کہا تو وہاں بیٹھی سب عورتیں جل بھن گئی، اور عنایت بے بسی سے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی ماں عزت اور دولت میں سے دولت کے مل جانے پر خوش ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ بے حد خاموش تھی۔ رشید بھی دل گرفتہ سا پھر رہا تھا، بس ایک نورا تھی جو خوش نظر آ رہی تھی۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی عنایت کو ایک شاندار سی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی تو دنگ رہ گئی۔ اس قدر خوبصورت جگہ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ کئی خاندان یہاں رہ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ معصوم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بنایا گیا تھا۔ عنایت نے نفرت سے سوچا۔ ملازمہ فرمان ہاشمی کے کمرے میں لے آئی۔ وہ بوجھ دل کے ساتھ اس شخص کی خوابگاہ میں بیٹھی تھی جسے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ حویلی کے وسیع اور خالی کمرے میں بیٹھی عنایت محسوس کر رہی تھی کہ یہاں کی دیواروں پر بھی ایک بے بسی اور اجنبیت چھائی ہوئی ہے۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کے دل میں ایک انجانے سے خوف اور بے یقینی کے اندھیرے منڈلا رہے تھے۔ بیڈ پر بچھی سرخ چادر اور گلاب کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہا، لیکن اس کے اندر کی بے چینی ختم نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ بیڈ سے اتری اور واش روم میں چلی گئی۔ جلتی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ آنکھوں کو سکون دے کر باہر نکلی تو دل جل کر رہ گیا۔ فرمان ہاشمی کمرے میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ وہ نفرت سے ڈرنک کرتے فرمان کو دیکھ رہی تھی۔ فرمان کی جان کو یہ کمرہ کیسا لگا جہاں وہ پہلی بار فرمان کی باہوں میں ہوگی؟ میں تمہاری قربت حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، فرمان ہاشمی نے مخبول لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اپنے قریب بھی آنے نہیں دوں گی۔ تم مجھ سے زبردستی نکاح کر کے بہت پچھتاؤ گے۔ میں اپنے ارادوں میں بہت مضبوط ہوں۔ تم نے میری عزت خراب کرنے کی دھمکی دے کر مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن اب میرے قریب آنے کے لیے تڑپتے رہو گے ہمیشہ۔ عنایت کا ہر لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شیر کی کچھار میں رہ کر بچنا ناممکن ہے۔ رکو، ٹھہرو اور تھوڑا سا صبر کرو۔ عنایت، تمہارے غرور کو میں اپنے قدموں تلے کچل کر رہوں گا، لیکن آج کی رات ان باتوں کے لیے نہیں ہے۔ فرمان نے شیشے کا گلاس میز پر پٹخا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شریف اور پاک دامن عورتیں شوہر کو اپنے قریب آنے سے نہیں روکتی، اور جو عورت ایسا کرتی ہے وہ آوارہ کہلاتی ہے۔ فرمان نے اس کے قریب آ کر شفافیت سے کہا۔ اس کی بات سن کر عنایت کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی فرمان اس قدر گھٹیا انسان ہوگا۔ اگر تم پاک دامن ہو تو اس کا ثبوت آج رات مل جائے گا۔ فرمان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ تم ایک عیاش انسان ہو، اگر مجھے چھوا بھی تو میں اپنی جان دے دوں گی، عنایت نے غصے سے چیخ کر کہا۔ فرمان نے غصے میں آ کر عنایت کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس کی نازک گردن پر دانت کاٹ دیے۔ تم مجھے روک نہیں سکتی، میں ہر حال میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ ہمت ہے تو روک لو۔ عنایت نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن فرمان کی آہنی گرفت سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ فرمان نے اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے اپنا حق وصول کرنا شروع کر دیا۔ عنایت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کی آنسو فرمان کے دل کو پگھلانے کے بجائے مزید اشتعال دے رہے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت وہ ایک معصوم لڑکی پر اپنی طاقت آزما رہا تھا۔ اگلی صبح فرمان اسٹڈی روم میں تنہا بیٹھا اپنے جذبات کے ساتھ کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے دل سے چاہا تھا، لیکن اس سے میری محبت کو زخم میں بدل دیا۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ دوسری جانب عنایت کمرے کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ فرمان ہاشمی کو جتنا بد کردار سمجھتی تھی، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بد کردار تھا۔ عنایت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی عزت اور خودداری کا سودا نہیں کرے گا۔
اسے فرمان سے پہلے بھی کہیں زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ رونا دھونا چھوڑو اور اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لگواتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، اس کمرے کی بات باہر جانی نہیں چاہیے۔ جب فرمان نے اسے حکم دیا کہ اس کے ساتھ کھانے کی میز پر آئے تو عنایت نے صاف انکار کر دیا۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی جس نے میری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم جتنا انکار کرو گی میری ضد اتنی بڑھتی جائے گی۔ رات بھی جو کچھ ہوا وہ تمہیں ضد کا نتیجہ ہے۔ عنایت کا لہجہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی ہی زیادہ مزاحمت کر رہی تھی۔ میری مزاحمت تمہارے ظلم کے خلاف ہے، میں اپنی عزت کے لیے لڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ الفاظ فرمان کو حیران کر گئے۔ یہ لڑکی کسی عام عورت جیسی نہیں تھی، یہ اپنی بات کے لیے مرنے کو بھی تیار تھی۔ فرمان نے دل میں سوچا، وہ کسی بھی طرح عنایت کی ضد توڑنا چاہتا تھا۔ فرمان کی ضد نے ایک اور رات تمام حدود پار کر دی۔ فرمان کی مسلسل زبردستی نے عنایت کی زندگی کو سیاہ کر دیا۔ عنایت ہر رات اس کے قریب آنے کے باوجود اپنی خودی اور عزت کا دفاع کرتی رہی تھی، لیکن اب وہ تھک چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ محض جبر اور ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک رات جب فرمان دوبارہ اس کے قریب آیا تو عنایت نے آخرکار فیصلہ کیا کہ اسے اپنی عزت اور آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے فرمان، بس بہت ہو گیا، اب میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، عنایت نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ فرمان اس کی بات انسنی کر کے اسے کھینچ کر بیڈ تک لے آیا۔ عنایت کا انکار اسے پاگل کر دیتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ انکار کرنا نہیں چھوڑے گی وہ بھی زبردستی کرنا نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری یہ ضد اور طاقت کا استعمال میری محبت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، عنایت نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ذات کی توہین اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عنایت نے فرمان کی طاقت کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ براہ راست مزاحمت کامیاب نہیں ہوگی، لیکن ذہانت اور حکمت عملی سے وہ فرمان کو شکست دے سکتی ہے۔ تم میرے خلاف جتنی مزاحمت کرو گی اتنا ہی میں تمہیں اپنا قابو میں لانے کی کوشش کروں گا، فرمان نے ضدی لہجے میں کہا۔ فرمان، تم جیتے ہوئے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو، میں تمہاری بیوی ہوں، سر خرید غلام نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے مزید مجبور کیا تو میں ایسی جنگ شروع کر دوں گی جسے تمہارے لیے جیتنا ممکن نہیں ہوگا، عنایت نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ سن کر فرمان کچھ لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ عنایت نے فرمان کی حویلی کے اندر اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے گاؤں کی عورتوں سے تعلقات بنائے اور آہستہ آہستہ ان کے مسائل حل کرنے لگی۔ فرمان حیران تھا کہ عنایت نے اپنے دشمن کے قلعے میں خود کو اتنا مضبوط کیسے بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی لیے عنایت کی رستی دراز ہی رہنے دی۔ عنایت جو زیر کرنے کا طریقہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ عنایت مقابلے کا امتحان دینا چاہتی تھی اور وہ تیاری بھی کر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس بارے میں فرمان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ کتابیں بیڈ پر پھیلا کر پڑھنے میں مصروف تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور فرمان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی مضبوطی اور آنکھوں کی تیز نظریں کمرے پر حاوی ہو گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مغرور دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب کچھ اس کے اختیار میں ہو۔ اس وقت سب کچھ نہ صحیح، عنایت اس کی مکمل اختیار میں ضرور تھی۔ عنایت نے جھجک کر سر جھکایا، لیکن اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہمت بھی تھی جو اس کے اندر چھپے خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عنایت، یہ رشتہ میرے اصولوں پر چلے گا۔ محبت، عزت یا نرمی جیسے لفظ میرے قانون میں نہیں ہے۔ اب تک تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، فرمان نے کتابوں کی طرف دیکھ کر کرخت لہجے میں کہا۔ اور اگر میں ان اصولوں کو نہ مانوں تو؟ اس نے ہلکی مگر پر اعتماد آواز میں سوال کیا۔ تم جتنا مرضی اڑان بھرنے کی تیاری کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں، اور کرنا تمہیں وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس گھر میں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، فرمان کے لہجے میں پہاڑ جیسی سختی تھی۔ عنایت نے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف محسوس کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ زبردستی کر سکتے ہیں سردار فرمان ہاشمی، آج تک زبردستی ہی تو کرتے آئے ہیں، میرا جسم حاصل کرتے آئے ہیں، لیکن میری روح کو فتح نہیں کر سکتے۔ عنایت کا لہجہ بھی چٹان کی مانند سخت تھا۔ فرمان نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے عنایت کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے تمہارا دل جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری روح سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ اس کے ارادے دیکھ عنایت کی روح چھلنی ہو رہی تھی۔ تم اپنے غرور کے نشے میں ہو، لیکن یاد رکھو، زبردستی جسم سے ہو سکتی ہے، روح پر نہیں۔ آپ جیت سکتے ہیں، لیکن ہار آپ کے اندر چھپی رہے گی۔ عنایت نے اپنی آنکھوں میں
جھلملاتے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا، میں کسی کی باتوں سے ہارنے والا نہیں عنایت، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تم اب میری ملکیت ہو۔ یہ کہہ کر فرمان نے اسے بستر پر دھکیل دیا۔ شاید آپ کی اصلیت یہی سب کچھ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ ملکیت اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے، عنایت نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چیلنج کیا۔ فرمان کو عنایت کے الفاظ نے جھنجھوڑ دیا۔ وہ جتنا اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا اتنی ہی وہ مضبوط دکھائی دیتی۔ اس کی مضبوطی فرمان کی مردانگی کو چیلنج کرنے لگی۔ کمرے کی فضا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ تم عجیب عورت ہو عنایت، میں نے کبھی کسی کو میرے سامنے اتنی ہمت دکھاتے نہیں دیکھا۔ فرمان نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو صرف اپنی مرضی کرنے کی عادت ہے، لیکن اگر آپ زبردستی کے بجائے عزت دینا سیکھ لیں تو شاید آپ کو بھی عزت مل جائے۔ فرمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عنایت نے سکون کی سانس لی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فرمان کے غرور کو توڑنے کے لیے اسے اپنی ہمت اور صبر کا امتحان دینا ہوگا، لیکن پھر ایک ایسا امتحان اس کی زندگی میں آیا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ عنایت کی طبیعت کچھ دنوں سے گری گری سی لگ رہی تھی۔ چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ فرمان سے نفرت کرتی تھی، لیکن یہ بچہ اس کے لیے خوشی کی وجہ تھا۔ عنایت کی ماں بننے کی خبر فرمان کے لیے غیر متوقع تھی۔ ایک ایسی شادی جس میں محبت کے بجائے جبر اور انا غالب تھی، اچانک ایک نئی صورتحال پیدا کر گئی۔ رات کے گہرے سناٹے میں حویلی کے وسیع کمرے کا ماحول تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ عنایت بیٹھ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے بسی اور غصے کا امتزاج واضح تھا۔ دوسری طرف فرمان ہاشمی کمرے کے وسط میں کھڑا، اپنی بھرپور مردانگی کے غرور میں ڈوبا ہوا، مگر اندر کہیں چھپے خوف کے زیر اثر تھا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو۔ فرمان کی گرجدار آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ عنایت نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے اسے گمان ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص ذہنی بیمار ہے۔ زبردستی ہی صحیح، لیکن مجھے صرف اور صرف تم نے چھوا ہے۔ میں نہیں جانتی تم مجھ پر یہ گھٹیا الزام کیوں لگا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہاری مرضی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جسے تم اپنی انا کے زور پر جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کی بات سن کر فرمان آگ بگولا ہو گیا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ فرمان بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کا طوفان تھا۔ تمہاری شکل، تمہارا انداز اور تمہاری حرکتیں سب کچھ بدکاری کی گواہی دیتا ہے۔ تم بس میرے سامنے پارسا بننے کا ڈرامہ کرتی رہی ہو۔ اصل میں تم ایک عیاش عورت ہو جو شوہر کے قریب آنے پر شریف بن جاتی تھی اور غیر مردوں کو خوشی سے اپنا آپ سونپ دیا۔ فرمان کی باتیں اس کی روح کو بھی تار تار کر رہی تھی۔ وہ آج تک فرمان کا ہر جبر برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اب فرمان کا یہ رویہ اس کے صبر کو پار کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہارے اندر کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے فرمان۔ تم میں وہ اعتبار اور محبت نہیں جو کہ انسان کو دوسرے انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ تم ایک جانور صفت انسان ہو، عنایت نے نفرت سے کہا۔ عنایت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کو اس شخص کے آنے میں نہیں رہنے دے گی۔ فرمان کے الفاظ اور اس کی طرز عمل اسے مزید نفرت کا شکار بنا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی جگہ فرمان کے لیے نہیں تھی۔ فرمان کا رویہ گاؤں میں پھیلتا گیا۔ وہ ہر جگہ یہ بات پھیلانے کی کوشش کرتا کہ عنایت اس کے ساتھ بے وفا ہے اور یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ اس کی باتوں نے عنایت کو مزید چپ کروا دیا اور گاؤں والے بھی اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کے سامنے ایسی حرکتیں کرتی ہے؟ زبیدہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ اگر سردار نے اتنا کچھ کہنا شروع کر دیا ہے تو کیا حقیقت نہیں ہوگی؟ ایک اور نے سرگوشی کی۔ عنایت نے یہ سب سنا اور برداشت بھی کیا۔ اس کا دل ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہو گیا۔ اسے اب بھی فرمان سے صرف اور صرف نفرت تھی اور اس کی زندگی کا مقصد اس کی حقیقت کو بے نقاب کرنا بن گیا۔ فرمان نے گاؤں کے بزرگوں کے سامنے بھی عنایت کے کردار پر سوال اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے عنایت کو نیچا دکھانے کی دھمکی دی، مگر عنایت پرسکون تھی۔ اسے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ تم جو چاہو کہو فرمان، تمہاری ہر بات، تمہارا ہر الزام تمہارے اندر کی کمزوری کو دکھاتا ہے۔ میں تمہیں اپنے کردار کی وضاحت دینے کے لیے نہیں ہوں، میں صرف سچ بولنے والی ہوں، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی سن کر فرمان نے گہرا سانس لے کر کہا، تو تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟
تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کر کے دکھاؤں گا، تمہاری پارسائی کا ڈھونگ سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ عنایت کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ یہ شخص جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، اس کی ذات، اس کے وجود اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کا بے مول ہونا سہ گئی تھی، لیکن اپنی اولاد کا بے مول ہونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ فرمان ہاشمی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ فرمان جو اس سے محبت کرنے کا دعوے دار تھا، وہ ایک نئی اڑان بھرنے کی تیاری کرنے لگا۔ فرمان کے دل میں اب عنایت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تکبر اور طاقت کے نشے میں گم عنایت کو دوبارہ قبول کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینے کی ٹھانی اور جلدی دوسری شادی کر لی۔ قسمت کا کھیل بھی انوکھا ہوتا ہے۔ وہ جو عورت اس کے لیے منتخب ہوئی تھی، وہ ایک خوبصورت مگر بے راہ روی کا شکار عورت تھی۔ اس کا تعلق ایک پڑوسی گاؤں سے تھا جہاں اس کی شہرت کافی بری تھی۔ فرمان کو اپنی مردانگی پر بہت غرور تھا، اس لیے تو فرمان نے اپنی ضد اور غرور میں آ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب میری زندگی میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی، فرمان نے دل میں کہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ ایک طاقتور اور کامیاب اور مطمئن شخص بن چکا ہے۔ فرمان کی نئی بیوی زہرہ ایک دلکش مگر عیاش عورت تھی، جس کی تمام تر زندگی صرف تفریح اور خوشی کے لیے وقف تھی۔ اس کی نظریں ہمیشہ دوسری طرف تھیں اور وہ فرمان کو صرف اس کے پیسے اور مقام کی وجہ سے ہی پسند کرتی تھی۔ زہرہ کی ہر حرکت میں وہی بے راہ روی اور خود غرضی چھپی ہوئی تھی جو فرمان نے کبھی عنایت میں نہیں دیکھی تھی۔ عنایت کے ساتھ شادی کے دوران فرمان کو کبھی بھی اس کی حقیقی محبت نہیں ملی تھی، لیکن اب زہرہ کے ساتھ شادی کی خوشی اور سکون کو جھوٹی تصور نظر آ رہی تھی۔ فرمان نے یہ سوچا کہ یہ شادی اس کی کامیابی کی علامت ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ فرمان اکثر عنایت کو یاد کرنے لگا۔ وہ آج خود سے اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں عنایت جیسی پاکیزہ عورت نہیں دیکھی۔ لیکن پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں تو باپ، اس نے اپنی ہی بات کو ادھورا چھوڑا اور اسے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ برسوں پرانی بات دہرا کر اپنے دل کو زخمی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فرمان کی زندگی میں کچھ تو ایسا تھا جس نے اسے پاگل پن کی سرحدوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جس عورت کے پاکیزہ ہونے کی گواہی اس کا دل دیتا تھا، وہ اسی عورت کے بد کردار کہنے پر مجبور ہو گیا۔ عنایت کی آنسو بھری آنکھوں ہر وقت اس کی یادوں کے دریچے پر دستک دینے لگی تھی۔ وہ احساس جرم کا شکار ہونے لگا۔ عنایت کو بھولنے کے لیے وہ زہرہ کے قریب ہونے لگا، لیکن زہرہ اس سے کتراتی تھی۔ زہرہ نے فرمان کو کبھی بھی اپنے دل سے نہیں چاہا۔ اس کے لیے فرمان کا پیسہ، اس کا اثر و رسوخ اور گاؤں میں عزت ہی سب کچھ تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ فرمان کو اپنی خواہشات کے مطابق چلائے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ ایک ہی مرد کی مٹھی میں قید ہو کر رہنے والی تتلی نہیں تھی، اسے رنگ برنگے پھولوں کے رس کو چکھنے کی رسیا تھی۔ ایک دن جب فرمان گھر واپس آیا تو زہرہ کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ انتہائی بے حیائی کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ فرمان ہاشمی آج اتنی جلدی واپسی ہو گئی؟ زہرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دلیری سے کہا۔ زہرہ کی ہنسی نے اس کے غصے کو مزید بڑھا دیا۔ تمہارا عورت ہونے کا کیا فائدہ اگر تم خود اپنی عزت کا سودا کرتی ہو؟ ایک مرد سے پورا نہیں پڑتا کیا جو غیر مردوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی ہو؟ فرمان نے نفرت سے کہا۔ اسے لگا تھا یہ بات سن کر وہ شرمندہ ہو جائے گی، لیکن وہ تو اس میدان کی پرانی کھلاڑی تھی، شرمندہ ہونا نہیں کرنا جانتی تھی۔ تمہیں تمہاری عورت کی حقیقت کیسے نظر آ سکتی ہے؟ تم تو پہلے ہی میری نظروں میں خود کو ختم کر لیا ہے۔ جب تمہارا ایک پرفیکٹ عورت سے پورا نہیں پڑا تو میرا بھی ایک نام مرد سے پورا نہیں پڑے گا، زہرہ نے بے شرمی سے جواب دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مردانگی دیکھنی ہے نا میری، ابھی دکھاتا ہوں۔ فرمان نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ زہرہ تھی جو اب تک نہ جانے کتنے مردوں کو بھگتا چکی تھی۔ اس نے فرمان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اپنی پہلی بیوی کو بھی تو مردانگی دکھائی تھی نا، تو پھر بعد میں بچے کا سن کر اسے بد کردار کیوں کہہ دیا؟ زہرہ کی زبان آگ اگل رہی تھی اور فرمان ہاشمی آگ کے ان شعلوں میں جل رہا تھا۔ فرمان کو پہلی بار اس بات کا پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے عنایت کو چھوڑا تھا۔ زہرہ کے ساتھ اب وہ ایک دنیا میں نہ تھا جہاں نہ محبت تھی نہ احترام تھا۔ زہرہ ڈنکے کی چوٹ پر سب کچھ کر رہی تھی، وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ اب جب اس کی زندگی میں مشکلات آئی تھیں تو اس نے یہ سیکھا تھا کہ محبت اور سچائی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ زہرہ کا رویہ اور اس کے ساتھ کا وقت اسے ماضی کی غلطیوں کا احساس دلاتا تھا۔ آخر اس نے زہرہ کو طلاق دے دی۔ ایک دن جب فرمان نے عنایت کو گاؤں کے بازار میں دیکھا تو اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرنے لگا۔ شاید وہ کلینک چیک اپ کروانے گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عنایت اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے تڑپنے لگا تھا۔
وہ ایک بار پھر عنایت کو حاصل کرنے کی جستجو لے کر اس کے پاس گیا۔ اس نے عنایت کے بچے کو بھی اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عنایت مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ فرمان نے اسے دیکھا تو گولی کسی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا فرمان، وہ تمہاری کمزوری تھی، لیکن اب میں اس زندگی میں خوش ہوں۔ تمہاری غلطی نے مجھے میری حقیقت دکھا دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، آئندہ میرے راستے میں نہ آنا، عنایت نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ فرمان کا دل ایک گہری افسردگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خود کو تباہ کر لیا تھا اور اب اسے یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ شک، جبر اور بدگمانی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ ہر روز عنایت کے گھر سے معافی مانگنے جاتا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ عنایت، تم مجھے شاید کبھی معاف نہیں کرو گی۔ میں سردار فرمان ہاشمی، جو طاقت کے نشے میں گم تھا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں بدنام کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اب کچھ نہیں بچا فرمان۔ تمہاری زندگی کا حصہ بن کر میں نے جو سیکھا، وہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، عنایت نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ فرمان کو اب یہ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کس چیز کا محتاج تھا۔ وہ جو زور زبردستی کر کے جسموں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، جان گیا تھا محبت، عزت اور سچائی سے بڑھ کر کچھ بھی انمول نہیں ہے، لیکن اب وہ ان چیزوں کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ فرمان کی زندگی کا سبق یہ تھا کہ انسان جب تک اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا، وہ کبھی خود کو نہیں پہچان سکتا۔ اس نے عنایت سے سبق سیکھا تھا کہ محبت کبھی جبر اور شک سے نہیں، بلکہ ایمان اور سچائی سے ملتی ہے۔ عنایت نے اپنی زندگی میں ایک نیا آغاز کیا۔ اس نے اپنے بچے کے ساتھ اپنے اصول پر زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ اس کے دل میں شک اور نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اب صرف اس کے ہاتھوں میں ہے۔ عنایت بہت ہمت اور حوصلے سے یہ وقت تنہا گزار رہی تھی، جس وقت میں عورت کو ایک مرد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مرد شوہر کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جب اس کے آنگن میں بیٹی کی آمد ہوئی تو یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن بن گیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد عنایت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دل میں بے شمار دعائیں تھیں۔ اس کے لیے بیٹی صرف ایک بچی نہیں، بلکہ ایک خواب تھی، ایک روشنی تھی جو اس کی بے رنگ زندگی کو خوبصورت بنانے آئی تھی۔ وہ اس ننھی پری کو گود میں لیے ہر پل شکر ادا کرتی، اسے لگ رہا تھا جیسے خدا نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل کی ہو۔ عنایت نے فوراً ہی اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اسے ایک آزاد اور مضبوط عورت کے طور پر پروان چڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں یہ عزم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ دے گی جو اسے اپنی زندگی میں نہ مل سکا۔ بیٹی کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر عنایت کے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی دنیا کو اتنا خوبصورت بنائے گی کہ اسے کبھی کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ یہ ننھی پری اب عنایت کی زندگی کا مرکز تھی اور اس کی خوشیوں کا محور بھی، لیکن عنایت کی خوشی اس وقت اداسی میں بدل جاتی جب وہ سوچتی کہ اس کے باپ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لمحہ عنایت کے لیے دل خراش تھا۔ جہاں وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش اور امید محسوس کر رہی تھی، وہیں اس حقیقت سے اسے اندر سے توڑ دیا تھا کہ اس بچی کا باپ اس معصوم جان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عنایت سوچتی رہی کہ اس ننھی سی جان کا کیا قصور ہے۔ وہ بار بار اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ آزمائش شاید خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن اس کے دل میں ایک درد تھا، ایک خلش جو اسے اندر سے ایک کچوکے لگا رہی تھی۔ باپ کے انکار نے عنایت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اور بڑھا دیا۔ اب وہ اکیلی اپنی بیٹی کو پالنے اور اس کی پرورش کرنے کا عزم لیے کھڑی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی کے سہارے کی محتاج نہیں بنے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی کا محور بنا کر اس کے لیے جینے کا وعدہ کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے ایک مضبوط عورت کا عزم بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ عنایت نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ بیٹی میری روشنی ہے اور میں اس کے لیے اندھیروں سے بھی لڑوں گی۔ اب فرمان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پری کی پیدائش کے بعد عنایت نے سب سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ لے کر فرمان ہاشمی کی حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ عنایت کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا، لیکن وہ اپنے وقار اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ فرمان ہاشمی کے سامنے کھڑی تھی، وہی شخص جس نے اس کی عزت پر سوال اٹھایا تھا اور اپنے ہونے والے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ عنایت نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ دیکھو،
یہ رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں جھوٹی نہیں ہوں اور پری واقعی تمہاری بیٹی ہے۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ میں غصے، درد اور بے بسی کی آمیزش تھی۔ وہ اس لیے یہاں نہیں آئی تھی کہ فرمان اس حقیقت کو قبول کر لے اور اپنی بیٹی کو اپنائے، بس وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنا چاہتی تھی۔ فرمان نے رپورٹ دیکھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ ان آنسوؤں کو بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ فرمان، یہ صرف ایک کاغذ نہیں، میری عزت اور وقار کا ثبوت ہے، اسے غور سے دیکھ لو، عنایت نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ فرمان ابھی بھی خاموش تھا، جیسا اس کا باپ بن جانا کوئی انوکھی بات ہو۔ تم نے نہ صرف مجھے جھوٹا کہا بلکہ ایک ماں کی محبت پر بھی سوال اٹھایا۔ آج میں یہاں اپنی بیٹی کے لیے کھڑی ہوں اور مجھے تم سے کسی بھی بات کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ فرمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی جھلکی لیکن وہ کچھ کہنے سے قاصر رہا۔ شاید یہ خبر اس کے خود کے لیے بہت شاکنگ تھی۔ عنایت اسے شوق میں مبتلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ یہ رپورٹ لے کر فرمان اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے فریحہ کو کہا تھا کہ فرمان ہاشمی کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس ڈاکٹر نے جب کہا کہ یہ سب کچھ اس نے فریحہ کے کہنے پر کیا تو اسے سب سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا فریحہ جیسی عورت سے بیوقوف بن گیا تھا۔ فرمان چاہ کر بھی عنایت کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا، کچھ ایسا دیکھنا چاہتا تھا جو اسے سکون دے دے اور سکون بس عنایت کے پاس تھا۔ وہ چاندنی رات تھی جب فرمان گاؤں کے خاموش راستے پر چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر اس کے لیے کیا باقی بچا۔ چاندنی کی نرم روشنی میں گاؤں کے مکانات اور درخت ایک خاموش گواہ کی طرح نظر آ رہے تھے۔ یہ ساری دنیا گویا خاموش تھی جسے وہ فرمان کے اندر کی شکست کا حصہ بن چکی ہو۔ جب اس نے گاؤں کے مرکز کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے چمکتے گھر پر پڑی۔ یہ گھر رشید کا تھا جہاں عنایت اور پری یعنی اس کی کل کائنات تھی۔ وہ دستک دے کر اندر چلا آیا، نوروں سے عنایت کے کمرے میں لے آئی۔ عنایت پری کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جو کبھی فرمان کے دل کو سکون اور محبت بخشتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو فرمان کے لیے ایک دردناک یاد بن کر ابھری۔ عنایت کے قریب پہنچتے ہی فرمان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں اور اب اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا وہ کبھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کر پائے گا۔ عنایت مجھے اپنی بیٹی کے لیے معافی دے دو۔ فرمان کی آواز میں بے یقینی اور شرمندگی تھی۔ عنایت نے اپنی نظریں اٹھا کر فرمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص نوعیت کا سکون تھا جو اس نے اپنے دل میں خود کو ٹھیک کرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ فرمان، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، عنایت نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کے لفظوں میں ایک گہرا یقین تھا جیسے وہ خود سے بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ فرمان کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ اس سے معافی مانگے گا اور وہ معاف کر دے گی، لیکن اپنی بے گناہ بیٹی کی وجہ سے عنایت نے اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ فرمان کی آواز میں بے یقینی اور حیرانی تھی۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہم سب انسان ہیں فرمان، میں نے تمہیں معاف اس لیے نہیں کیا کہ مجھے مرد کی ضرورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کی خاطر معاف کیا، وہ بچی جو تمہاری مرضی کے بغیر اس دنیا میں آئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ باپ کے لیے ترس کر زندگی گزارے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی ہمیں لڑتے ہوئے دیکھے۔ اس کے لیے تمہاری اور میری محبت کی کوئی اور شکل ضروری ہے، چاہے ہم الگ ہوں لیکن اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ اس کے ماں اور باپ اس کے لیے موجود نہیں ہیں۔ عنایت کی باتوں میں گہری حقیقت چھپی تھی۔ فرمان کو گزرا ہوا تلخ وقت پھر سے یاد آنے لگا۔ فرمان نے عنایت سے معافی تو مانگ لی اور عنایت نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے دل میں بھی کچھ غیر واضح تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی معصومیت میں کبھی نہ دکھائے کہ اس کے والدین ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بھی اسے اپنے گناہوں کے داغوں کو بہت دیر تک دھونا ہے۔ اگلے دن فرمان نے گاؤں کے سبھی لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی وہ عزت نہیں دی جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے معاف کر دیں گے۔ گاؤں والے عنایت کی پاکیزگی کے معترف ہو گئے۔ یہ اس کی پاکیزگی ہی تھی جس نے فرمان ہاشمی جیسے ہر درم انسان کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اعتراف فرمان کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ عنایت نے اس کی تبدیلیوں کو دیکھا اور اس کے دل سے اپنانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ فرمان میں اب واقعی کوئی برائی نہیں تھی۔
دونوں نے اپنے ماضی کی کڑوی یادوں کو دفن کرنے کی کوشش کی اور اب اپنی بیٹی کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن وہ آج بھی یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ فرمان نے اسے بد کردار کیوں کہا تھا۔ یہ الجھی ہوئی پہیلی اسے بے چین کر دیا کرتی تھی۔ فرمان کو معاف کر دینے کے باوجود اس کے قریب آنا عنایت کو ناگوار لگتا تھا، اسی لیے اس نے فرمان سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری پہلی بیوی فریحہ نے طلاق لینے کے لیے ڈاکٹر سے جھوٹی رپورٹ بنوائی تھی کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ بات کرتے کرتے فرمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اس کے الفاظ میں چھپا ہوا درد اور ماضی کی تلخی بھی عیاں تھی۔ کیا تم جانتی ہو عنایت، میری پہلی بیوی نے میرے منہ پر تھوکا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایک نامرد ہوں۔ عنایت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ جن میں غرور کے بجائے بے بسی جھلک رہی تھی، عنایت کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی جگا گئے تھے۔ فرمان، تمہارا ماضی چاہے کتنا بھی تلخ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی زبردستی کو محبت کہتے اور اپنے بچے کو جھٹلا دیتے۔ ایک بار مجھ پر یقین تو کرتے، ہم اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے۔ گزرے تلخ لمحے عنایت کی آنکھوں میں کانچ بن کر چبھنے لگے تھے۔ محبت کیا ہوتی ہے عنایت؟ میں نے زندگی بھر صرف دھوکہ اور تذلیل دیکھی تھی۔ اس بچے کا وجود میرے لیے ایک یاد دہانی تھا کہ کوئی بھی عورت مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں پاگل سا ہو گیا تھا، مجھے لگا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ فرمان بھی گزرے وقت کو یاد کر کے بہت بے چین تھا، لیکن آنے والے خوشگوار وقت کے لیے یہ درد برداشت کرنا ضروری تھا۔ محبت بھروسے اور قربانی کا دوسرا نام ہے فرمان۔ تم نے اپنے ماضی کے زخموں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس خوف سے باہر نہیں نکل سکتے تھے تاکہ کہیں تمہاری کمزوری پھر سے تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ فرمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی چھا گئی۔ فرمان نے گہری سانس لی اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر لان کے درخت ہوا کے نرم جھونکوں سے ہل رہے تھے۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا۔ جب میری پہلی بیوی نے مجھے چھوڑا، اس نے کہا تھا کہ میں کبھی کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ میرے دل کے ساتھ ساتھ میری مردانگی پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا لگتا ہے عنایت۔ وہ بہت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ عنایت نے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرمان، میں تمہاری تلخ یادوں کو مٹا تو نہیں سکتی، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ زخم کو کھرچنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنے خوف کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ ہماری بیٹی ہماری طاقت ہے، کمزوری نہیں بلکہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ فرمان نے عنایت کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی باتوں میں سچائی اور ہمت تھی جو اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں بدل سکتا ہوں، ماضی کو بھول کر آگے بڑھ سکتا ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بدلنا تمہاری ضرورت ہے فرمان، اور یہ صرف تب ممکن ہے جب تم اپنی انا اور ماضی کے زخموں کو پیچھے چھوڑ دو۔ ایک خوشحال زندگی ہماری منتظر ہے۔ عنایت نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے فریحہ، زہرہ سب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب فرمان بھی سب کچھ بھول جائے۔ عنایت، میں نہیں جانتا میں تمہاری امیدوں پر پورا اتر سکوں گا یا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ شاید پری میرے لیے دوسرا موقع ہے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا۔ عنایت نے اپنی آنکھوں میں جھلکتے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہ دوسرا موقع صرف تمہارے لیے نہیں فرمان، بلکہ ہمارے لیے ہے۔ میں کہتی تھی نا، محبت جبر سے نہیں جیتی جاتی۔ فرمان نے پہلی بار ایک عورت کی ہمت اور سچائی کو دل سے تسلیم کیا، اور یہ پہلا قدم تھا اس تبدیلی کی جانب جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی کی نرم روشنی گاؤں کی سڑکوں پر پھیل رہی تھی۔ آسمان پر چاند کی روشنی ایک طلسمی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ فرمان اور عنایت دونوں حویلی کے لان میں بیٹھے تھے، جہاں سرسبز درختوں کی سرسراہٹ اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا سکوت تھا، لیکن یہ سکوت ایک خاص معنی رکھتا تھا۔ فرمان نے محبت سے عنایت کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عنایت نے ہمیشہ دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، اور صرف محبت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے عنایت۔ تمہیں میں نے کبھی بتایا ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میں مجھے کتنا سکون ملتا ہے؟ فرمان نے آہستہ سے کہا، اور اس کی آواز میں محبت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ عنایت نے فرمان کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا، کبھی نہیں بتایا، لیکن تمہاری موجودگی میں اب ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے میں سب کچھ بھول کر صرف تمہارے ساتھ ہوں۔ فرمان کی آنکھوں میں محبت کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے عنایت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے قریب آ گیا۔ تمہاری قربت، تمہاری مسکراہٹ، یہ سب کچھ مجھے وہ سکون دیتے ہیں جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کھو دوں، فرمان نے نرم لہجے میں کہا، اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ عنایت نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی باتوں کو دل سے محسوس کیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ اس نے فرمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف رخ کیا۔ تمہیں کبھی لگا کہ میں تم سے دور ہوں؟ عنایت نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، فرمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ فرمان نے عنایت کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کی نظروں میں وہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اور ان کی موجودگی میں صرف محبت کا احساس تھا۔ عنایت نے فرمان کے سینے میں سر چھپایا اور دونوں کی سانسیں ایک ساتھ چلنے لگیں۔ تمہاری محبت نے میری زندگی کا مفہوم بدل دیا ہے عنایت، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں، فرمان نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری عزت نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا، میں بہت خوش ہوں، عنایت نے بھی اعتراف کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کے درمیان صرف محبت، اعتماد اور قربت ہے۔ ہر پل ایک نیا آغاز تھا اور وہ اپنے مستقبل کا سفر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ دونوں نے اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس کیا کیونکہ ان کی زندگیوں میں ایک نیا رشتہ تھا جو ماضی کی تلخ یادوں سے آزاد تھا اور جس میں صرف محبت کا رنگ تھا۔